اسرائیل اور ایران اور سعودی عربیہ یا دوسرے گلف کنٹریز کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے تو اس میں اسرائیل ایک فریق تھا بہت عرصے سے، مطلب یہ کہ اس کا کوئی وعدے نہیں تھی، لیکن ان کا پورا جو ہے ایک حد تک مدد تھی عرب ممالک کو. آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں بہت ساری چیزیں ایسی متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پہ سفارتی تعلقات کی بحالی کا فیصلہ ہے. 13 اگست کو یو اے ای اور اسرائیل کی جو حکومتیں ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم کرنے کے معاہدہ کر چکے ہیں، اور اس معاہدے کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے. اور اب مصر اور اردن کے بعد متحدہ عرب امارات جو ہے یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا ہے. معاہدے کے جو ابتدائی خد و خال سامنے آئے ہیں ان کے تحت اسرائیل جو ہے وہ اس کے بعد جو متنازع مغربی کنارہ یعنی کہ ویسٹ بینک ہے اس کو اپنی سرزمین کے اندر ضم کرنے کے پلان کو فوری طور پہ روک دے گا، جبکہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست پروازیں شروع کرنے، سفارت خانے کھولنے اور سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بھی معاہدے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ پیش رفت سامنے آنے کے بعد سفارتی حلقوں کے اندر عرب ممالک کی ڈپلومیٹک ری الائنمنٹ کے حوالے سے ایک خاصی بحث ہو رہی ہے. اسی حوالے سے آج گفتگو کر ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط صاحب، یہ سابق ہائی کمشنر برائے بھارت ہیں، اور زاہد حسین صاحب، یہ ایک تجزیہ کار اور مصنف ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمین. عبدالباسط صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر، یہ بتائیے کہ یہ جو معاہدہ سامنے آیا ہے یہ کتنا بڑا سرپرائز ہے، اور واز اٹ سم تھنگ دیٹ واز آلریڈی آن دا کارڈز، اور جو لوگ اس خطے کے اوپر ایک گہری نظر رکھتے ہیں ان کو اندازہ تھا کہ اب اس طرح کی ری الائنمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی اور ہمیں نظر بھی آئے گی؟ بہت شکریہ عارفہ آپ کا. دیکھیں، بہت سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کا وہ اپنے آپ کو جس سچویشن میں سب پا رہے ہیں اس میں تو لگتا یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا آنے والے سالوں میں، کیونکہ وہ اپنے لیے ایران کو بہت بڑا خطرہ محسوس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اسرائیل کو خطرہ محسوس کریں. اور ہم سب کو معلوم بھی ہے کہ اس سے پہلے خلیجی ممالک میں قطر کو آپ دیکھ لیجئے، عمان اور بحرین، ان کو تو ویسے بھی پہلے سے ہی کچھ انفارمل تعلقات چل رہے تھے، اور کچھ تعجب کی بات نہیں ہے. میں کم از کم مطلب پچھلے ہم 5 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سعودی عرب نے ایران نیوکلیئر ڈیل کو بھی مسترد کیا اور پھر امریکہ کو پریشرائز بھی کیا کہ آپ اس ڈیل سے نکلیے، یہ تمام جو انڈیکیشنز یہی تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ جو ہے یو اے ای اور بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اب سعودی عرب کے علم کے بغیر تو یہ ہو بھی نہیں سکتا. سعودی عرب کو یقیناً تمام پروسیس کا علم تھا، اور اب آنے والے مہینوں اور سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ مزید عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں گے. لیکن فار ریچنگ امپلیکیشنز کیا ہیں اس کی، وہ انٹرسٹنگ ہیں، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. جہاں تک فلسطین کے ایشو کا تعلق ہے تو ہمارے لیے تو وہی اہمیت کا حامل ہے. باقی تو ٹھیک ہے، یو اے ای اور سعودی عرب اور باقی خلیجی ممالک سوورن کنٹریز ہیں، وہ جو چاہیں کریں، لیکن چونکہ فلسطین ایک ایسا ایشو ہے جس میں ہماری بھی ایک پوزیشن رہی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ایک پوزیشن دی تھی اس کے بارے میں، تو ہمیں یقین تشویش تو ہے اس ساری سچویشن پہ. لیکن بالکل صحیح. سر، یہ فار ریچنگ کانسیکوینسز پہ ابھی بات کرتے ہیں، ذرا زاہد حسین صاحب کو گفتگو میں شامل کریں. زاہد صاحب، امریکہ کا آبویسلی رول نظر آ رہا ہے، اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں واشنگٹن کی طرف سے، پر سر یہ بتائیے گا کہ کتنا جو یہ فیصلہ ہے اس کے اوپر کتنا اثر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکریجمنٹ تھی امریکہ کی طرف سے، یا یہ تھا کہ یہ فیصلہ یو اے ای نے کیا اور آف کورس امریکہ سپورٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایسے جو عرب ممالک ہیں وہ اس طرح کے فیصلے کریں. سو ڈو یو تھنک کاز اینڈ افیکٹ کی اگر یہاں بات کریں تو واٹ اسٹرائکس یو؟
دیکھیں ایک آفا، ایک تو دیکھیں ذرا ٹرمپ کی جو پالیسی رہی ہے اسرائیل کے بارے میں، پہلے تو اس کے ذرا دیکھ لیں، اس کے پس منظر میں پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ویسے بھی دیکھا جائے تو امریکہ کی پالیسی ہمیشہ اسرائیل کی طرف جھکاؤ اس کا رہا ہے اور بہت واضح طور پہ رہا ہے، لیکن دو تین چیزیں تھیں جو کہ امریکہ نے بھی اس کی تائید نہیں کی تھی جو بات اسرائیل کی جو پالیسی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آتے کے ساتھ جو ہے جیروسلم میں امریکہ کے سفارت خانے کو منتقل کیا، جو کہ اس سے پہلے کسی امریکی حکومت نے یا امریکہ صدر نے نہیں کیا تھا۔ دوسری چیز جو انہوں نے کی تھی وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے سیٹلمنٹ جو تھے، جو مختلف ویسٹ بینک میں تھے یا غزہ میں تھے، ان کو تسلیم کیا۔ اس سے پہلے جو ہے امریکہ نے کم از کم جو مختلف جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس کی جو ہے حمایت نہیں کی تھی، اگر تائید نہیں کی تھی تو حمایت بھی کبھی بھی نہیں کی تھی، اور ایک ریڈ لائن موجود تھی۔ لیکن یہ ٹرمپ نے آنے کے ساتھ ہی جو ہے ان دونوں چیز کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو UAE کے ساتھ جو تھا وہ بنیادی طور پہ یہ امریکہ کے جو انتخابات تھے اس کے ساتھ اس کا براہ راست تعلقات تھے۔ جہاں تک UAE اور اسرائیل کے تعلقات کی بات ہے، انفارملی بہت عرصے سے ان کے تعلقات تھے موجود، بہت سارے ایسے ان کے ایک دوسرے یعنی وہاں پہ جو ہے تبادلے بھی ہوتے رہے تھے، وفود کے بات چیت جاری رہی تھی۔ لیکن یہ تھا کہ اس میں پہلی دفعہ ایک واضح طور پہ یہ بات آئی ہے کہ جو ہے وہ UAE جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جو سفارتی تعلقات قائم کرے گا اور ہر سطح پہ جو ہے تعاون رہے گا، تو یہ ایک بڑی بات نظر آتی ہے۔ لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں کوئی سرپرائز مجھے نظر نہیں آتی ہے، جو اس کا اناؤنسمنٹ ہے بالکل صحیح ذکر کیا تھا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا اس کو ہمیں سمجھائیے گا کہ آپ کے خیال میں وائی کین اٹ گو ایدر وے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں بہت سے اب نئی جنریشن کے لوگ اوپر آ رہے ہیں اور وہ حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں، جس طرح محمد بن سلمان ہیں، محمد بن زیاد ہیں UAE میں، تو ان کا اپنا ایک تصور ہے۔ اس کے بعد پھر تیل کی قیمتیں، تیل کے حوالے سے بھی امپورٹنس کم ہوتی جا رہی ہے کسی نہ کسی حد تک، اور یہ جو ویژن ہے محمد بن سلمان کا 2030، اس حوالے سے اگر دیکھیے تو سعودی عرب کو وہ ایک پروگریسو، ایڈوانس، ماڈرن ملک بھی بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یقیناً UAE کا بھی یہی معاملہ ہے، اور باقی خلیجی ممالک بھی اسی طرح یہ سوچتی ہیں۔ اب اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے ہونے سے ان کی اپنی جو گورنمنٹ کی ایک پرپیچویشن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اندرونی طور پر بھی خلفشار ہو سکتا ہے، بہت سے اور پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ سارے ایک تو اندرونی معاملات بھی ہیں، اور پھر بیرونی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، تو اس کا اور پھر اس کے ریٹرن میں کیا لیں گے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر یہ صرف سعودی عرب اور UAE کے اپنے حوالے سے ہی ہے تو پھر تو اس کا جو فلسطین پہ اثر ہوگا وہ نیگیٹیولی ہوگا، مخفی ہوگا۔ لیکن اگر وہ کچھ اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ مذاکرات کر سکیں فلسطین کے ایشو پہ، کچھ ہو جائے، تو وہ پھر اس سے فلسطین کے مسئلے کو حل ہونا بھی شاید ممکن ہو۔ یہ سر آپ نے بہت اہم بات کی ہے کوئڈ پرو کو کی، کیونکہ جو جب یہ اعلان ہوا اس کے فوراً بعد اسرائیل سے یہ اعلان بھی آیا تھا سامنے کہ وہ ویسٹ بینک کے حوالے سے ابھی کوئی اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں کر رہے جس کا ذکر معاہدے کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ زاہد صاحب، آپ کے خیال میں کیا what does this mean for the agreement؟ اگر اسرائیل ابھی سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہے، تو پھر یہ معاہدہ کس بیسس پہ کیا گیا؟ بالکل صحیح بات، اصل چیز یہی آتی۔ دیکھیں اگر کوئی کنسیشن اسرائیل کی طرف سے آتی یا کوئی ایسی جو ہے لائمل امریکہ کی طرف سے آتی جس میں یہ کہ جو دو ریاست کا تصور جو ہے وہ اس کو مستحکم کرتی اور اس کی طرف کوئی پیش قدمی ہوتی تو پھر کوئی ایک جواز بھی موجود ہو سکتا تھا اس معاہدے کا۔ لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی کنسیشن ہمیں نظر نہیں آتی ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے۔ امریکہ نے آلریڈی جو ہے جو بہت سارے ایسے جو تھی جو دو ریاست کا تصور تھا اس کو آلریڈی جو ہے امریکہ کی جو ٹرمپ کی پالیسی جو تھی اس میں جو ہے بہت نقصان پہنچایا تھا۔ جب آپ یروشلم کو جو ہے وہ امریکہ وہاں پہ اپنا سفارت خانہ منتقل کرتا ہے یا سیٹلمنٹ پہ انہوں نے جتنی بھی ہو چکی ہیں
وہ بھی انہوں نے جو ہے ریکگنائز کر لی. تو اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی تھی جو کہ نئی چیز ہوتی جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر یہ جو قدم تھا یو اے ای کی طرف سے, اور میرا خیال اس کو کافی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے عرب ممالک کی, تو شاید کہ اس میں ایک پیش قدمی ہو سکتی ہے دو ریاست کا جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے, تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. سیٹلمنٹ ایک بہت بڑا ایشو تھا خاص طور پہ, جس پہ امریکہ کی تو حمایت تھی, لیکن یہ کہ یورپین ممالک میں اس کی بہت سخت مخالفت تھی, اور اس پہ مختلف پارلیمنٹس میں مختلف ممالک کے اس کے خلاف ریزولوشن بھی پاس ہوئے تھے. تو جب یہ پہلے جو ہے یہ بیان جب آتا ہے یا جو تصور کیا گیا تھا اس کا کہ جو ہے سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوں گے, تو اس میں اس کی وجہ سے تھوڑے سے یورپین ممالک کی طرف سے ایک اپروول نظر آتا تھا. لیکن یہ بالکل صحیح. بس زاہد صاحب یہاں شاید عبد الباسط صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر عبد الباسط صاحب, آپ کو آواز جا رہی ہے؟ جہاں تک مذاکرات اسرائیل کی جہاں تک پوزیشن ہے, وہ ایک دم تو نہیں دے گا سب چیزیں. اس کے لیے جو بمپر پرائز ہے وہ سعودی عرب ہوگا. تو وہ یہ اندرون خانہ مذاکرات چلیں گے کہ کہاں فلسطین پہ کب اور کب کیسے دیا جائے. میرا نہیں خیال کہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پہ فلسطین سب کچھ سرنڈر کر دے گا ایک ہی گو میں. ابھی تو بہت آگے پروسیس باقی ہے, اور اسرائیل نے بھی مذاکرات کرنے ہیں, اور جب سعودی عرب تک بات پہنچے گی تب کہیں جا کے آپ کو شاید فلسطین پہ بھی کچھ پیش رفت نظر آئے. کیونکہ جب تک سعودی عرب کے ساتھ معاملات فارملائز نہیں ہوتے, تعلقات نارملائز نہیں ہوتے, اس وقت تک فلسطین کچھ بھی کمٹ اس طرح نہیں کرے گا جس طرح وہ بالآخر کرنا اس کو پڑے گا اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات نارملائز ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے لانگ ڈران آؤٹ پروسیس. ابھی ہمیں اتنی جلدی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اسرائیل پہلی ہی گو میں سب کچھ سرنڈر کر دے گا. بالکل صحیح. زاہد صاحب, آپ کے خیال میں جو اس وقت ذکر اس کا پہلے بھی ہوا, بات جو آج ہم بات کریں, جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان یا ایران اور باقی گلف ممالک کے درمیان ایک جو تناؤ چل رہا ہے, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس معاہدے کا, اس فیصلے کا؟ دیکھیں, یہ جو ایک لحاظ سے اسرائیل اور ایران اور سعودی عربیہ یا دوسرے گلف کنٹریز کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے, تو اس میں اسرائیل ایک فریق تھا بہت عرصے سے. مطلب یہ کہ اس کا کوئی وعدے نہیں تھی, لیکن ان کا پورا جو ہے ایک حد تک مدد تھی عرب ممالک کو. آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں بہت ساری چیزیں ایسی آئی تھیں جس میں جو شاہ عبداللہ جو پہلے تھے بادشاہ سعودی عربیہ کے, ان کی تھی کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ ایران پہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو اس کی تائید کریں گے. بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے درمیان چیزیں چل رہی تھی. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک اناؤنسمنٹ تو ہوئی ہے, لیکن عرب ممالک کی, خاص طور پہ سعودی عربیہ لے لیں یا یو اے ای لے لیں, ان کا ایک حد تک تعاون اسرائیل کے ساتھ تھا. اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہاں پہ دوسری چیزوں کے علاوہ وہ ایران کے ساتھ جو ان کا تنازع چل رہا تھا. تو ایک پہلو جو ان تمام چیزوں کا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات اگر بڑھتے ہیں تو وہ اس کا ایک فیکٹر ہے. I'm not saying کہ سارے فیکٹرز ہوں گے, لیکن ایک فیکٹر ضرور ہے ایران کے ساتھ جو ان کے تنازع ہے, اس میں ایک اسرائیل کے ایک مدد بھی حاصل ہوگی ان کو, اور واضح طور پہ ہے. تو اب یہ مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے بعد جو ہے جو ایک کانفلکٹ ہے مڈل ایسٹ میں وہ کم نہیں ہوگا, وہ شدت زیادہ اختیار کرتا چلا جائے گا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات دیکھیں, ایران میں تو یہ امید کرنا کہ عبد الباسط صاحب, آپ ذرا پاکستان کا جو پاکستان نے موقف لیا ہے سر, آپ کے خیال میں وہ ایک صحیح میجرڈ رسپانس ہے ٹو دس ڈیسیژن؟ میرے خیال میں پاکستان نے جو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے وہ بالکل میجرڈ تھی, اور یہی اس وقت کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ہمارے لیے جو ہماری دیکھیے فلسطین پہ جو پوزیشن ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے اور ایک مذہبی پہلو بھی ہے, ایک روحانی پہلو بھی ہے. یقیناً حق خود ارادیت کا ایک مسئلہ ہے جو کشمیر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اگر عرب ہمیں کشمیر پہ سپورٹ نہیں کرتے تو وہ اس مسئلے کو اسلامی لینس سے نہیں دیکھ رہے, لیکن ہمارے لیے جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ایک پولیٹیکل لینس کے تھرو بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور اسلامی یا ہمارا جو ایک مذہبی جو اس کے ساتھ
देखा जा सकता है, देखा जा रहा है। इसलिए मैं जाती तौर पर कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, जब तक उनको हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, उस वक्त तक हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात अपने कायम कर सकें। यही बुनियादी पोजीशन हमारी हमेशा से रही है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे जो ममालिक हैं वो जब असूलों पर सफारतकारी करते हैं तो कामयाबी के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जब हम असूलों से थोड़ा सा हट जाते हैं तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स मुझे नजर आता है कि वहाँ प्रॉब्लम हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे अंदरूनी बहुत मसाइल हैं, हमारी इकॉनमी के हालात अच्छे नहीं हैं, तो हमें असूलों की सफारतकारी ही फिलहाल करनी चाहिए और कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाना चाहिए जिस समय परेशानी हो, जिस तरह के हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर को लेकर OIC को कंडेम किया या क्रिटिसाइज किया, तो सऊदी अरब से थोड़ा बहुत नाराज़गी का इज़हार किया। इस किस्म की स्टेटमेंट